وجهه الكريم أما بعد اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وآله وأصحابه وسلم صلاة وسلام عليك يا سيدي يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. پچھلے درس میں آپ سورہ نون والقلم کا ترجمہ اور تفسیر سماعت فرما رہے ہیں. آج سے سورہ حاقہ کا ترجمہ، سورہ الحاقہ کا ترجمہ اور مختصر اس کا خلاصہ سماعت فرما. اللہ تعالیٰ یہاں بولنے، ہم سب کو سننے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحاقۃ ما الحاقۃ وما أدراك ما الحاقۃ كذبت ثمود وعاد بالقارعة كذب ثمود وعاد بالقارعة فأما ثمود فأهلكوا بالقارعة وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية. وہ حق ہونے والی کیسی وہ حق ہونے والی، تم نے کیا جانا کیسی وہ حق ہونے والی، یقینی طور پر واقع ہونے والی، یقینی طور پر واقع ہونے والی کیا ہے؟ تمہیں کیا معلوم کہ وہ یقینی طور پر واقع ہونے والی کیا ہے؟ الحاقہ وما أدراك ما الحاقہ. قیامت کے بارے میں ذکر ہو رہا ہے. مشرکین نے یوں تو اللہ کی کتاب کو جھٹلاتے تھے، لیکن قیامت کا بھی وہ انکار کرتے تھے کہ کتاب حساب کتاب کچھ نہیں ہوگا اور قیامت نہیں آئے گی. جسے آج بھی انکار کرتے ہیں کہ قیامت نہیں آئے گی، دوبارہ سے جنم ہوگی، دنیا میں آتے رہے گی، یہ سلسلہ رہے گا. لیکن اسلام یہ ہے کہ یہ سب دنیا ختم ہو جائے گی، کچھ بھی باقی نہیں رہے گا. جو مر جائے گا وہ واپس نہیں آتا اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس ساری دنیا کو فنا کر دے گا. یہ ہمارا ایمان ہے. یہی اللہ تعالیٰ کی کتاب قرآن عظیم میں بار بار اعلان کرنا ہے. تو وہ اس کا انکار کرتے تھے کہ قیامت ایسا تو نہیں ہو سکتا کہ ہم مر جائیں گے، ہڈی سن ہماری گل جائے گی، مٹی ہو جائے گی، دوبارہ سکتا ہو جائے گا، ایسا ہو نہیں سکتا. وہ انکار کرتے تھے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا الحاقۃ ما الحاقۃ، وہ ہوگی، حق ہے ہونے والی قیامت، واقع ہونی ہے. فرمایا اذا وقعت الواقعہ لیس للواقعہ قابلہ، تو واقع ہونے والی واقع ہوگی. تم جسے جھٹلاتے ہو وہ ضرور ہونے والی. تمہیں کیا ہوا؟ کیا ہے وہ واقع ہونے والا؟ اچھا، مرنے پر دوبارہ زندہ ہونے پر یہ تعجب کر رہے ہو. تو ہم نے سمود اور عاد ان قوموں پر جو عذاب نازل کیے انہیں ختم کر دیا ہے، تو ان کا انجام کیا ہوا یہ نہیں دیکھا. انہوں نے بھی اللہ کی آیتوں کو جھٹلایا، اللہ کے نبیوں کو جھٹلایا تھا اور انہیں بڑا گھمنڈ اور غرور تھا، اپنے اوپر بڑا تکبر تھا، اپنی طاقت پر. تو کیا ہوا؟ سمود اور عاد نے اس سخت صدمہ دینے والی کو جھٹلایا، اسی قیامت کا انکار کیا. تو سمود کو ہلاک کیے گئے حد سے گزری ہوئی چنہار سے، ایسی چنہار جس نے ان کے دل پھاڑ کے رکھ دیے، ایسی چنہار سے وہ ہلاک کر دیے گئے. اور رہے عاد، قوم عاد، وہ ہلاک کیے گئے نہایت سخت گرجتی آگ ہی سے. وہ اپنے آپ کو طاقتور سمجھتے تھے. سمود اور عاد نے دلوں کو تہلا دینے والی کو جھٹلایا. تو قوم سمود کے لوگ تو ہر
حد سے گزری ہوئی چنگار سے ہلاک کیے گئے، اور آج کے لوگ قوم عاد کے لوگ وہ نہایت سخت گرج کی آندھی سے ہلاک کر دیے گئے۔ سخرها علیہم سبع لیال وثمانیۃ ایام حسوما فترى القوم فیہا كأنهم أعجاز نخل خاوية فهل ترى لهم باقية۔ وہ ان پر قوت سے لگا دی، 7 راتیں اور 8 دن لگاتار تو ان لوگوں کو دیکھو بچھڑے ہوئے گویا وہ کھجور کے گن ہے گرے ہوئے، تو تم ان میں کسی کو بچا ہوا دیکھتے ہو؟ وہ آندھی پر لگاتار 7 راتیں اور 8 دن پوری قوت کے ساتھ مسلط کر دی۔ اس آیت اور اس کے بعد والی آیت کا خلاصہ یہ ہے، اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت سے قوم عاد پر شوال کے آخر مہینے میں انتہائی تیز سردی کے موسم میں بدھ سے ایک بدھ سے دوسرے بدھ تک لگاتار 7 راتیں اور 8 دن وہ آندھی پوری قوت کے ساتھ مسلط کر دی۔ تو اے مخاطب، اگر تم اس واقعے کے وقت وہاں موجود ہوتے تو ان لوگوں کو ان دنوں راتوں میں بکھرے ہوئے دیکھتے، ہلاک ہونے کے بعد وہ لوگ ایسے معلوم ہوتے تھے جیسے کھجور کے گرے ہوئے سوکھے ہوئے تنے ہیں۔ تو کیا تم ایمان والوں کے علاوہ ان میں سے کسی چھوٹے بڑے مرد یا عورت کو بچا ہوا دیکھتے ہو؟ ایمان والے تو بچ گئے، لیکن جس میں سرکش تھے، ظالم تھے، سب کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عذاب بھیجا اور سب بکھرے ہوئے لاشیں کھڑی ہوئی، اور وہ لاشیں پھر تیز ہوا آئی اور تیز ہوا سے اس لاشوں کو اڑا کر سمندر میں گئے۔ وجاء فرعون وما قبله والمؤتفكات بالخاطئة فعصوا رسول ربهم فأخذهم أخذة رابية۔ اور فرعون اور اس سے اگلے اور الٹنے والی بستیاں پتہ لائے تو انہوں نے اپنے رب کے رسولوں کا حکم نہ مانا، تو اس نے انہیں بڑی بڑی گرفت سے پکڑا۔ فرعون کو دیکھ لو، فرعون کو تباہ برباد کیا، دریا میں ڈبو دیا، فرعون اس کے ساتھیوں کو اس کا آکڑ اور غرور سب ملا دیا، سب ختم کر دیا۔ دیکھ لو، اور جرم کیا تھا ان کا؟ انہوں نے اللہ کے رسول کی، اللہ کے بھیجے ہوئے نبی کی نافرمانی، اللہ کا حکم نہیں مانا، ظلم و زیادتی کی، لوگوں کو ستایا۔ فرعونی بہت ظلم کرتے تھے، بوڑھے بوڑھے لوگوں سے پتھر اٹھواتے تھے، پتھر اٹھواتے تھے، بڑا ظلم کرتے تھے، ان کے بیٹوں کو قتل کر دیا کرتے تھے، بیٹیوں کو چھوڑ دیا کرتے تھے، اتنا ظلم و تشدد کرتے تھے، فرعون بہت ظلم کرتے تھے۔ مگر انجام کیا ہوا؟ اکڑتے تھے، سوچتے تھے ابھی مرنا ہی نہیں، موت ہی نہیں آئے گی، تو اللہ تعالیٰ فرمایا ہے میرے محبوب دیکھو تو ان کا ہم نے کیا کیا، ڈبو دیا، ڈبو کے مار دیا، انہیں بچانے والا بھی کوئی نہیں تھا، ان کا کوئی نقصان حال بھی نہیں تھا، اور وہ سب ڈوب کے مر گئے، ان کے ساتھی بھی مر گئے، ان کا غرور چکنا چور ہو گیا۔ ایسا ہی الٹنے والی بستیاں کہ ہم نے حضرت لوط علیہ السلام کی قوم جنہوں نے اللہ کے نبی کی بات نہیں مانی، سرکشی کی، بے حیائی کا کام کرتے تھے، جرائم اور گناہ میں رات اور دن ملوث رہتے، ایسے بے حیائی بے شرمی کے کام کرتے تھے، تو ہم نے کیا کیا ان کا، ان ظالم نے کیا کیا؟ وہ بستی ہی الٹ دی۔ جبریل علیہ السلام تشریف لائے اور بستی کو اٹھا کے لے گئے آسمان کی طرف، اور آسمان سے اس بستی کو پلٹ دیا، کچھ بھی باقی نہیں رہا، سب ختم کر دیا۔ اے محبوب یہ دیکھو، یہ جو اکڑ رہے ہیں عرب کے، یہ مکے کے مشرک، یہ جو اکڑ رہے ہیں، ان کی کیا اوقات ہے؟
یہ جو اکڑ رہے ہیں اور یہ ظلم کر رہے ہیں، ان کی کیا بساط ہے، کیا اوقات ہے؟ ہم نے تو بڑی بڑی قوموں کو ہلاک کر دیا، برباد کر دیا۔ عبرت کے لیے یہ بات بتاؤ انہیں، یہ عبرت ہے ان کے لیے۔ بے شک جب پانی سر اٹھایا تھا ہم نے تمہیں کشتی میں سوار کیا کہ اسے تمہارے لیے یادگار کریں، اسے محفوظ رکھے، وہ قرآن کے سن کر محفوظ رکھتا ہو۔ ہم نے حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی کو پانی میں کرایا اور ان کی قوم کو ہلاک کر دیا۔ جب وہ پانی ہم نے اٹھایا تو ان کی بلڈنگوں سے، مکانوں سے اونچا ہو گیا، درختوں سے اونچا ہو گیا، پہاڑ بھی نیچے رہ گئے۔ اتنا پانی ہم نے زمین پر اٹھایا کہ کچھ بھی نہیں بچا، پہاڑ بھی ڈوب گئے، درخت بھی ڈوب گئے، مکان بھی ڈوب گئے، انسان کی تو حیثیت کیا، سب ہم نے ختم کر دیا۔ اور ایک دنیا ہم نے جو ہے ہلاک کر دی۔ وہ ظالم سرکشی کرتے تھے، ظلم کرتے تھے۔ سیدنا نوح علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ کا پیغام انہیں سناتے، دین حق کی تبلیغ کرتے اور وہ پتھر برساتے تھے۔ دن بھر پتھر کھاتے، بے ہوش ہو جاتے، زخموں سے دور ہوتے، جسم سے خون رہتا، بے ہوش ہو کے گر جاتے تھے اللہ کے نبی۔ مگر اللہ کے نبی جواب میں انہیں پتھر نہیں مارتے تھے۔ اللہ کے نبیوں کو پتھر مارے رہے ہیں، زمانے میں اہل ایمان کو پتھر مارے ہیں، ظالموں نے، مشرکوں نے اہل حق کو پتھر مارے ہیں۔ اہل حق نے کسی نے پتھر نہیں مارے۔ غور کرو، آپ تاریخ اٹھا کے دیکھو، پڑھو۔ سیدنا نوح علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں۔ اللہ کا حکم ہوتا ہے کہ اے میرے پیغمبر نوح علیہ السلام جاؤ، لوگوں کو حق کی طرف بلاؤ۔ اچھا، لوگوں کو حق کی طرف بلانا ان ظالموں کا بھلائی تو تھا کہ انہیں جہنم سے مسلمان کسی کا برا نہیں چاہتا ہے، مسلمان کسی کو حق کی طرف بلاتا ہے اس لیے تاکہ وہ دوزخ میں جلنے سے بچ جائے، اللہ کے عذاب سے بچ جائے، وہ بھی ہمارے ساتھ جنت میں جائے، عیش و آرام کی زندگی گزارے مرنے کے بعد۔ تو یہ جو تبلیغ کرتے ہیں اور حق کی دعوت دیتے ہیں اسی لیے، لیکن اس کا برا لگ جاتا ہے، ظالموں کو برا لگ جاتا ہے۔ ہمیں نصیحت ہی کیوں کرتے ہیں؟ نصیحت حضرت نوح علیہ السلام کو حکم ہوا، اے میرے نبی جاؤ، حق کا پیغام انہیں سناؤ۔ حضرت نوح علیہ السلام تشریف لاتے اور وہ تبلیغ کرتے اور لوگ پتھر برساتے، اتنا مارتے کہ پورا دن پتھر برساتے تھے اللہ کے نبی نوح علیہ السلام۔ اور عورتیں مرادیں مانگتی تھی، منتیں مانگتی تھی۔ یہ مشہور تھا کہ جو نوح علیہ السلام کو پتھر مارے گا اس کا بچہ جو ہے وہ محفوظ رہے گا، اسے موت نہیں آئے گی۔ عجیب عجیب انہوں نے ڈرامے رچ رکھتے تھے، اللہ کے نبی پر ظلم کرتے تھے۔ اور یہ سلسلہ ایک دن کا نہیں تھا، بھائی دین کی خاطر تمہیں تو ذرا سی تکلیف آتی ہے، بھاگ جاتے بھیا نظر نہیں ہو، چھوڑ کر بھاگ جاتے نا۔ مسجد کا کام چل رہا ہے، کسی نے کہہ دیا ارے یار تم اچھا کام نہیں کر رہے، غلط کر رہے ہو، تو چھوڑ چھاڑ کے بھاگتے ہیں۔ مدرسے کا کام ہوا، دین کا کام ہوا، بھائی مسجد طرف سے یہ دین کا کام اور کیا ہے، یہ دین کا کام ہوتا ہے۔ اسی میں مسلمان لڑ رہے ہیں آپس میں ان کی بنی نہیں ہے، ذرا سی باتوں پہ لڑ جاتے ہیں، ذرا سی باتوں پر دین کا کام چھوڑ دیتے ہیں۔ یعنی ان کی نظر میں لوگوں کو مسجد کی اہمیت بھی نہیں رہتی، مدرسے کا احترام بھی نہیں رہتا، اس کا ادب احترام سب کھو دیتے ہیں اپنی انانیت میں اور اپنے نفس پرستی، اپنے خواہش، نفسانی خواہش کے لیے۔ یہ ہر جگہ کی بات ہے، ہر جگہ کا حال یہی ہے کہ مسجدوں کی کمیٹیاں آپس میں لڑ رہی ہیں، مسجد کے ممبر لڑ رہے ہیں، مدرسے کے ممبر لڑ رہے ہیں۔ ہماری قوم کا پوری دنیا میں آج یہی حال ہے کہ ہم دین کا کوئی کام کر رہے ہیں تو لڑ پہ رہے ہیں، کام نہیں کر رہے ہیں، لڑائی لڑ رہے ہیں۔ ہماری کوئی تنظیم ایسی نہیں ہے جو حق کی تبلیغ کرے، جو قرآن کی تعلیم ایمانداری سے کرے، جو ہمارے معاشرے کے نوجوانوں کو سدھارنے کا انتظام کرے، جو بچوں کے روشن مستقبل کے لیے کوئی قدم اٹھائے، بلکہ لاکھوں روپے ہمارے رزق و جگال میں برباد ہو جاتے ہیں۔ ہم سال میں اپنا حساب لگائیں، کوئی کمیٹی ایمانداری سے کام نہیں کر رہی ہے۔ ہر ایک کو اللہ کی بارگاہ میں حساب دینا ہوگا ایک روپے کا۔ جو ہم آج اپنی قوم پر جو ظلم کر رہے ہیں،
ہم کچھ نہیں کر رہے آنے والی نسلوں کے لیے۔ کسی نے کہا تھا کہ اتنی توفیق دے یا رب کہ بعد مرنے کے لوگ اتنا تو کہیں نقش وفا چھوڑ گیا، تم کیا چھوڑ کے جا رہے ہو؟ تم دنیا کو کیا دے کے جا رہے ہو؟ اپنی نسلوں کو کیا دے کے جا رہے ہو؟ یہی نفرت ہے، یہی عداوت ہے، یہی کدورت ہے، یہی حسد، یہ بغض، یہ چغلی، یہ غیبت، اس کی ٹانگ کھینچنا، اس کو نیچا گرانا، اس کو نیچا دکھانا، یہی چیز تو آپ دے کے جا رہے ہو اپنی نسلوں میں۔ یہی ان کے دماغوں میں بھر دیا ہے، نسلوں میں، دماغوں میں یہی نفرتیں بھری جا رہی ہے۔ ہم دین کا کتنا مذاق اڑا رہے ہیں، ہم قرآن سے کتنے دور ہوتے چلے جا رہے ہیں، اپنی آخرت برباد کر رہے ہیں۔ مرنا ہے، اللہ کے حضور جانا، دنیا میں نہیں رہنا ہے۔ کتنا بھی آپ ہاتھ پاؤں پھینک لو، کیا کر لو گے؟ مرنا تو قبر میں، جانا تو قبر میں ہے، دیکھنا تو وہاں کا ہے کہ وہاں ہوگا کیا، اور موت آئے گی تو کیسے آئے گی؟ ایمان کے ساتھ آئے گی یا کفر پر آئے گی؟ کس کو پتا ہے؟ اللہ تعالیٰ تم سے ناراض ہو جائے اور وہ تمہارا خاتمہ کفر پر کر دے، بھائی خاتمے کا ہی تو اعتبار ہے۔ دنیا میں کتنی لمبی تصویر لے کے گھومتے رہو، مگر اعتبار تو خاتمے کا ہے کہ مرے کیسے، دنیا سے گئے کیسے۔ اس لیے ڈرنا چاہیے۔ دیکھو اللہ کے نبی نوح علیہ السلام کی زندگی ہمارے لیے کتنی بڑی عبرت ہے کہ یہ 950 سال پتھر کھاتے رہے، ایک دن نہیں، ایک ہفتہ نہیں، ایک مہینہ نہیں، ایک سال نہیں، 950 سال نوح علیہ السلام کو پتھر مارے گئے، زخموں سے چور ہو گئے۔ کیوں؟ اپنے گھر کے لیے، اپنے گھر کے لیے، اپنے مکان کے لیے، حکومت کے لیے، سلطنت کے لیے، دولت کے لیے، سونے چاندی کے لیے، اقتدار کے لیے، عیش و آرام کے لیے۔ کس کے لیے پتھر کھائے تھے اللہ کے نبی نے؟ یہ زخم کس کے لیے کھائے تھے؟ بلڈنگ بنانے کے لیے، مکان بنانے کے لیے نہیں، اللہ کو راضی کرنے کے لیے، اپنے اللہ کے دین کو بڑھانے کے لیے، لوگوں کی فلاح بہبودگی کے لیے، لوگوں کو حق دین حق کی طرف بلانے کے لیے، تبلیغ دین کی خاطر انہوں نے اتنی تکلیف اٹھائی تھی۔ بتاؤ تم کون سا تبلیغ کا کام کر رہے ہو؟ اگر ہم تمہیں سمجھا رہے ہیں تو ہمارے اوپر بھی مسئلے تم الٹے لگاتے ہو، الٹے ہمیں سمجھانے کے لیے نکل جاتے ہو۔ یہ شرم نہیں آتی، غیرت نہیں آتی کہ جس کے سینے میں قرآن اور حدیث کا خزانہ ہے اسے تم سمجھاؤ گے؟ شرم و حیا ہونی چاہیے۔ اپنے علماء کی قدر تمہارے دلوں میں، احترام نہیں رہا ہے، ان کا ادب و احترام تمہارے دلوں میں نہیں رہا ہے، مگر یہ سمجھ لو کہ یہ جو جرائم ہیں ہمارے، یہ گستاخیاں، بے ادبیاں، یہ بے باکیاں، یہ بے حیائیاں، یہ لڑائیاں، یہ نفرتیں، یہ حسد، یہ بغض، یہ کینہ، یہ کپٹ، یہ ہماری نسل بھی برباد ہو رہی ہے، ہماری دنیا بھی برباد ہو رہی ہے، ہماری آخرت بھی برباد ہو رہی ہے۔ دنیا ہمارا تماشا دیکھ رہی ہے اور ہنس رہی ہے کہ ہم قرآن کی تعلیمات سے دور ہو۔ اپنے آپ کو سمجھو، اللہ کے نبی کی محنت کو دیکھو کہ 950 سال قرآن کہتا ہے، 950 سال حضرت نوح علیہ السلام اتنی تکلیف اٹھاتے کہ دن بھر زخموں سے چور ہو جاتے، شام کا وقت ہوتا بے ہوش ہو کے گر جاتے۔ اللہ تعالیٰ جبریل علیہ السلام سے کہتا، جبریل جاؤ، میرے نبی بے ہوش پڑے ہیں، روڈ پر، راستے پر بے ہوش پڑے ہوئے تھے اور خون رس رہا ہوتا تھا۔ جبریل علیہ السلام اپنا پر لگاتے، نوح علیہ السلام آنکھیں کھولتے، زخم درست ہو جاتے، اور پھر حضرت نوح علیہ السلام یہ نہیں کہتے ہیں میرے مولا میں بڑی تکلیف میں نہیں، اللہ کا شکر ادا کرتے تھے، اور پھر رات کو عبادت کرتے، اسی قوم کے لیے دعائیں کرتے تھے جو قوم کا پتھر مارتی تھی، اسی قوم کی بھلائی کے لیے دعائیں کرتے تھے، لیکن رات دعا کرتے، نماز پڑھتے، اس قوم کی بھلائی کی دعا کرتے۔ صبح حکم رب ہوتا، جاؤ نوح علیہ السلام میرے پیغمبر جاؤ، اللہ تبارک و تعالیٰ بھیجتا، جاؤ، آزمائش کی، امتحان کا، اللہ کی طرف سے آزمائشیں بھی آتی ہیں، امتحان بھی آتے ہیں۔ ہم تو ذرا سے معاملے میں جو ہے ڈر جاتے ہیں، گھبرا جاتے ہیں، گھر بیٹھ جاتے ہیں کہ اپنی ذات کو جو ہے، ہماری تو ذات کو کوئی کچھ کہہ نہ دے، تمہاری ذات اتنی اہمیت ہے، تمہارا دین سب سے بڑا ہے، ہماری جان زندگی کیا چیز ہے، ہماری نسل، ہماری یہ ہمارا کنبہ، ہمارا یہ خاندان، پریوار، یہ کیا چیز ہے؟ ہمارا دین سب سے بڑا ہے، ہمارے نبی کا فرمان سب سے اونچا ہے،
اللہ کی کتاب قرآن سب سے بلند ہے۔ اپنے دین کی خاطر حق بولا کرو، حق پر چلا کرو، اپنے رشتہ داروں کی خاطر قرآن کو مت چھوڑا کرو۔ یہ رشتہ داروں کی خاطر قرآن کے خلاف بول رہے ہیں، دین کے خلاف بول رہے ہیں، رشتہ دار خوش ہو جائے، یہ تمہارا سگا بھائی بھی قیامت میں تمہارے کام نہیں آئے گا، تمہارا باپ بھی تمہیں نیکی نہیں دے گا، وہاں پر تمہارا باپ بھی تمہارے لیے ایک نیکی دینے کے لیے تیار نہیں ہوگا۔ ارے حق بولو، حق کا ساتھ دو، حق کا دامن پکڑو، تب تمہاری نجات ہوگی۔ تو سنی کیسے ہو؟ سنی تو تبھی ہوگے جب حق کے ساتھ ہوگے، اہل حق کے ساتھ ہوگے۔ یہ تھوڑی ہے تمہاری مرضی سے دین بنا لو، اپنی مرضی سے بنا لو، اپنی عقل میں مت رہو۔ یہ عقل، یہ غرور، یہ گھمنڈ سب توڑ دیے گئے ہیں۔ بہت سی قومیں آئی ہیں، برباد ہو گئی ہیں، راجا آئے ہیں، مر گئے ہیں، بہت سے عقلنے والے، غرور کرنے والے آئے ہیں، ختم ہو گئے ہیں، نیست نابود ہو گئے ہیں، اس مٹی میں مل گئے ہیں، ان کا نام و نشان نہیں ہے، مگر میرے نبی کا دین چمک رہا ہے، حق کا پرچم آج بھی بلند ہے، صبح قیامت ہے بلند ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، قرآن پہ عمل کرنے کی اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے۔